اعتدار سے دیکھیے ذرا جناب قادری صاحب کی، میں مضمون نہیں لکھ سکا، میں پھر بھیج دوں گا، میں زبانی کچھ جو آپ کے تخیل یا تصور کی اڑان جو ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ دولت بیدار کی تقریب پذیرائی ہے۔ پہلے مہمان ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا مجھے بڑا انتظار تھا، ڈاکٹر نشاط صاحب میرے بڑے محسن ہیں، ان کا بڑا انتظار تھا، لیکن وہ مزاج کی خرابی کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی دولت بیدار کے متعلق کچھ عرض نہ کرنا۔ میں نے جو دو چار اشعار نوٹ کیے ہیں، ذرا اس میں ان پہ جو مصنف کی جو ان کے جو تذبذب جو تڑپ پائی جاتی ہے، جو انسان کو یہ اشعار انسان کو چشم تصور میں سرزمین بطحاء کی سیر کرا دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں کہ دنیا میری نظر میرے دل سے اتار دے، دنیا میری نظر میرے دل سے اتار دے، عشق نبی مجھے میرے پروردگار دے، مکے میں کچھ بسر ہوں مدینے میں کچھ بسر، مکے میں کچھ بسر ہوں مدینے میں کچھ بسر، دو چار اس طرح کے بھی لیل و نہار دے۔ وہ مجھے اس میں جو جذبہ اور تڑپ پائی جاتی ہے، وہ مجھے ڈاکٹر عابد نظامی مغفور کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، اسی کے تتبع میں یہ محترم عارف قادری صاحب نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ تو یہ اس میں جو دو چار مکے میں کچھ بسر ہوں مدینے میں کچھ بسر، دو چار اس طرح کے بھی لیل و نہار دے، وہ مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فارسی کی ربائی بھی یاد، وہ معروف ربائی جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائی تھی کہ بائی پیری رہے یسرت گرفتم، نواخاں از سرور آشکانہ، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، کشایت پر بفکر آشیانہ۔ یہ اسی کے تتبع میں عارف قادری صاحب نے اس کا تسلسل جو ہے نا ان اشعار میں پایا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے پیش نظر روزہ سرکار شب و روز۔ ذرا دیکھیے، جس وقت آپ نے غالباً عمرے کی سعادت حاصل کی اور وہاں جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہے پیش نظر روزہ سرکار شب و روز، ایک کیف حضوری سے ہوں سرشار شب و روز، کس اوج پہ ہے میرے مقدر کا ستارہ، کس اوج پہ ہے میرے مقدر کا ستارہ، لب پر ہے ثنائے شہ ابرار شب و روز۔ یہ اسی زمین میں یا اسی تصور کا میں نے بھی ایک اپنی نعت وہ جلوہ جمال میں موجود ہے میرے سفر نامہ حجاز میں، وہ اس طرح تھا کہ کیا ان دنوں ستارہ قسمت ہے اوج پر، کیا ان دنوں ستارہ قسمت ہے اوج پر، ہر روز دیکھتا ہوں میں دربار مصطفیٰ۔ تو یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک تصور تھا جو میں نے پیش کیا۔ پھر قادری صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، فرماتے ہیں جب سے گھر سے چلے سوئے مدینہ ہی چلے، جب گھر سے چلے سوئے مدینہ ہی چلے، باندھا نہ کبھی ہم نے کوئی اور ارادہ، جب گھر سے چلے سوئے مدینہ ہی چلے ہیں، باندھا نہ کبھی ہم نے کوئی اور ارادہ، لے جائے گا فردوس بری میں جو بہرحال، عارف ہے فقط اسوہ سرکار کا جادہ۔ اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو، میں اس میں حضرت علامہ اقبال کی ایک ربائی اس کو ملا کر وہ ذرا فارسی میں فرماتے ہیں کہ دراں دریا کی اورا ساحل نیست، دلیل عاشقاں غیر از دل نیست، فرمایا تو فرمودی رہے بطحاء گرفتم، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تو ہم نے سرزمین بطحاء کا راستہ اختیار کیا، ورنہ ہماری منزل مدینہ شریف۔ تو یہ جناب عارف قادری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر سے چلے سوئے مدینہ ہی چلے ہیں، باندھا نہ کبھی ہم نے کوئی اور ارادہ، اور لے جائے گا فردوس بری میں جو بہرحال، عارف ہے فقط اسوہ سرکار کا جادہ۔ اس میں
اسوہ حسنہ کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گئے۔ تو اس لیے جب تک آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی سیرت کا آمیزش نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بدحت نگار صاحب قرآن اختیار، دیکھیں ذرا، بدحت نگار صاحب قرآن اختیار، واصف ہے ان کی ذات کا رحمان اختیار، جینے کی جیسے کہ دھار پر کوئی تلوار کی رواں، مت سوچ نعت گوئی کو آسان اختیار۔ دیکھیں یہ نعت گوئی کے کرینوں کا وہ اہل فن کو یا نعت گویان کو وہ جو دعوت دے رہے ہیں اس میں وہ کتنی احتیاط کے تقاضا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، ویسے تو عرفی کے اشہب قلم کی جولانیاں دیکھنے والوں کو عرف ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جہاں بھی وہ چلتا ہے ندرت بیاں اور نکتہ آفرینیوں کا بازار سج جاتا ہے، مگر کبر و غرور کا یہ مرقع جب مقام نعت پر پہنچتا ہے تو حیرت و استعجاب کی وادی میں کھو جاتا ہے، اور بڑے ہی درماندگی کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ عرفی مشتاق این رہے گا دست نہ صحرا است، آہستہ کہ رہے بردم تیغ است قدم را، کہ عرفی اب تیز مت چلو، یہ صحرا نہیں کہ آپ نعت مصطفیٰ کا راستہ ہے، یہاں تو تلوار کی دھار پر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی چیز کو جناب عارف قادری شاہ فرماتے ہیں کہ بدحت نگار صاحب قرآن اختیار، واصف کے ان کی ذات کا رحمان اختیار، جیسے کہ دھار پر کوئی تلوار کی رواں، مت سوچ نعت گوئی کو آسان اختیار۔ اور آخری ایک شعر جو میں نے سلیکٹ کیا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ گلی گلی نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، گلی گلی نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، نثار کوئے شہ نامدار بن کے جیو۔ تو یہ انسان کی ایک ایسی دولت ہے، وہ شاعر نے کہا نا، وہ اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا کہ وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، اور تیرے در کے سوا آسودگی یہ دل کہاں ملتی، زمانہ تیرے در پہ ٹھکریں کھاتا ہوا آیا۔ تو یہ گلی گلی نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، نثار کوئے شہ نامدار بن کے جیو۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میدان نعت گوئی کی اس بنک شاہ سوار کو تادیر سلامت رکھے، اور دولت بیدار جیسی نعت تخلیق ہوتی رہیں، اور ہم جو لوگ ہیں، ہم اشاق جو ہے، شاکار مصطفیٰ جو ہے، غلامان مصطفیٰ جو ہے، وہ آپ کی ان نعتوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور مستنیر فرماتے رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ جب تک، اور میرا یہ ایمان اور میرا یہ ایقان ہے کہ جب تک رعا میں گونج، بادل میں گرج، طوفان میں کڑک، شب میں تاریکی، صبح میں اجالا، چاندنی میں جھالا، ہوا میں خراٹا، فضا میں سناٹا، پھول میں مہک، بلبل میں چہک، سبزے میں لہک، زمین میں کشش اور سورج میں تپش موجود ہے، جب تک سمندروں میں روانی موجود ہے، جب تک دریاؤں میں طغیانی موجود ہے، جب تک چشموں میں پانی موجود ہے، اس وقت تک یہ دولت بیدار جو ہے وہ میدان نعت گوئی کے افق پر تابندہ، رخشندہ اور زندہ و پائندہ رہے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔